Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج بات کرتے ہیں حضرت سیدہ رابعہ بصری کے بارے میں کہ آخر سیدہ رابعہ بصری نے اپنی زندگی بھر میں نکاح کیوں نہ کیا۔ اگر آپ اس کی اصل حقیقت جان لیں گے تو آپ کے بھی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے کیا نصیحت کی تھی۔ آپ یہ تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل انفارمیشنل ویڈیوز سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شریعت پر جن عظیم اور محترم لوگوں نے احسن طریقے کے ساتھ عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزار دیں، انہیں اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں سے نہایت ہی زیادہ معتبر اور عظیم نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیارے ناظرین، معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے ان کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئیں، ان کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے بھی تیل موجود نہ تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا موجود تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ آپ پڑوسیوں کے گھر سے تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی بھی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو چلے گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے رابعہ بصری کے والد کو یہ خوشخبری دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ پیغام پہنچانے والے کو ادا کرو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس جا پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ جب وہ امیر بصرہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے جا کر بصرہ کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جب پیغام ان کو ملا تو وہ یہ جان کر انتہائی زیادہ خوش ہوئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہیں۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً سے 1000 دینار غربہ میں تقسیم کروائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو بھی ادا کر دیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی بھی کوئی بھی چیز ضرورت پڑے یا کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس تشریف لے آئیں۔ کچھ عرصہ کے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا
اور قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری اپنے ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح لونڈی بنا کر بازار میں بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا۔ اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتی تھی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی تھی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کو گریہ زاری کی آوازیں سننے لگا۔ جب اس نے آواز سنی تو وہ دیکھنے چلا گیا۔ رات کے اس پہر کون اس طرح کی گریہ زاری کر رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر، عبادت کا یہ منظر دیکھ کر، جو بصرہ کا بادشاہ تھا اس کا خوف خدا سے وہ لرز گیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کروانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں اور آپ اسی گھر میں بھی قیام کریں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات مقدس کے صدقے سے معاف فرما دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ پیارے ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک پیارے ناظرین، ابتدا میں تو حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزارتی اور اس کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کو نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرف طرح دھمکتے دیکھا۔ وہ آپ کی رحمت اللہ یعنی رحمت الہی کا کوئی غیر مرئی خیال مخلوق سمجھ کر بھاگ اٹھا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خود سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دن رات اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دلوں کے ہاتھوں وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم کہ محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں حرج نہیں، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری نے جب پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔
رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی بند ہو جائے، جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس لوٹ جا۔ وہ جوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ اے نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے۔ مجھے تیرے مرتبے کا کچھ پتہ نہ تھا، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسو کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، اے نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف فرما دیتی۔ میں نے تو خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ بھی تیرے اور رب کے درمیان چھوڑتی ہوں۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور اسی کی خاطر تمہاری زبان بھی کھل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور رو رہا تھا۔ نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینوں سے چمٹ جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب ہی مذوکرہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اس طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح کرنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نماز کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت آ گیا تو مناجات میں محو ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی۔ فراغت پر اشتراک کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو وہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لیا کرتی اور اپنے مطلب کی بات کرتی۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بھی بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اسے تحریر نہ کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ اب تھوڑی دیر سنتی رہی، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے کے لیے تو منع نہیں کیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جس سے اطمینان و قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔
حاضرین مجلس میں درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرمائیے، تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ میں اسی کے خوف میں روتی رہتی ہوں کہ میری زندگی بھر کے محنت بیکار نہ چلی جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجربے کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے کیوں مشہور ہیں، مگر آپ نے نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان میں سلامت ہو جاؤں یا ایمان سلامت لے جاؤں، اور دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوس لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ، جس عورت کو اس قدر غم ہو تو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام ثانیہ کو دیکھنا ہے، اس کی سند کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن 3 مرتبہ پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی موجود نہ تھا۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو آپ پر بھوک نے غلبہ ڈال لیا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی کہ رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام فرما دیا ہے، اب بھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے اور زمین پر کھانا گرا ہوا پڑا ہے اور وہ کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے ہی لیے بھیجا کیا تھا، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب آ گیا اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیا جائے۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ یہ اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں عاطف غیبی سے آواز آئی، اے میرے محبت کا دم بھرنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی، میری رضا کو اپنی رضا سمجھنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے لیے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جوان نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم شامل ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر مستغرق رہی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کو کھو بیٹھے تھے۔ اس خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو پسند کرتی تھی۔
ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے بلاتر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا کہ اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میں ریاضت حصول جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فخر صرف اور صرف فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیر قدر دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے مانگتی ہوں، تجھ کو مانگتی ہوں، اے میرے اللہ، ایک مرتبہ آپ سے مناجات میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر کہنے والے ہو، ہوا سے شیطان کو مجھ سے مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا جس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا تو 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، لیکن آج پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ دی۔ یہ نوجوان سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرد کو ہی نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدائی اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ فقط ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہ تھا۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا، اچانک اس کی بینائی زائل ہو گئی اور اسے دروازہ بند نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ وہ گھبرا کر چادر اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی۔ اسی کا دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤ، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے ہی زائل نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ اور ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا، صرف وہ ایک روٹی ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے کہا، وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے واپس بھیج دینا، وہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔
تھوڑی ہی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا واپس کر دو، یہ ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خاتمہ نے بتایا کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر مجسمہ حیرت ہو گئے اور اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ کیوں قبول فرما لیا؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت کے میں 1 کے بدلے 70 عطا کروں گا۔ تو میں نے 1 روٹی خلوص سے نیت کے ساتھ سائل کو دی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ 1 کے بدلے 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا تھا، دوسرا 5 لایا۔ میں سمجھ گئی کہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، اس کے بدلے میں 10 اور 11 روٹیاں جو سائل کو دی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اپنے وعدہ کو پورا کر کے دکھایا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شان و توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مصلی میں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے اس زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جیسی پاک دامن بی بی اور آپ جیسی زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے تھے۔ تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف سے بے حیائی اور بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے ہی کون عورت ہے جب بھی آپ کو اس سے بچانے کے لیے فرمایا کہ نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے بیک وقت میں 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فرماتے اس سال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا نکاح شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ ہی میں اپنی مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کے مملوک ہوں۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی اور آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانسیں تک بھی اپنے حقیقی مالک کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ رابعہ بصری کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو، باہر چلے جاؤ۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں۔ جب سب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی تھی جس طرح کے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔
ناظرین، حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد اور عورتوں سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی پر چلنا چاہیے۔ باقی فضل و کرم کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ طاقت بخشے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔